اپنی زندگی کے بارے میں بات کریں. ڈاکٹر امجد ثاقب کون ہے؟ معاشرے میں سارے نہ صحیح، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دینا چاہتے ہیں اور جو ہر لمحہ دینا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی دولت ان کے پاس ہے یہ ان کا بوجھ ہے ان کے اوپر، وہ اس بوجھ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ٹپیکل ڈے آپ کیسے اسپینڈ کرتے ہیں، ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں اپنے دن میں آپ؟ ٹپیکل ڈے میں ہوتا ہے کہ جب تک میری بیگم میرے پاس نہ ہو وہ دن میرا اچھا نہیں گزرتا. السلام علیکم، میرا نام ہے کنول چیمہ. آئی ایم دا فاؤنڈر اینڈ CEO آف مائی امپیکٹ میٹر. This is a podcast series where we talk to those people who have really changed the world, who have had a huge impact. And that's why this podcast series is called Impactors, Humans with a Purpose. Today we have a very, very special guest. ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی بیٹھی ہے جن کو کسی انٹروڈکشن ہی کی ضرورت نہیں ہے. ان کے بارے میں نے پڑھا تھا پہلی دفعہ 2016 میں، جب میں ایک ڈگری کر رہی تھی سوشل امپیکٹ میں. آسٹریلیا میں یہ ڈگری کر رہی تھی اور میں نے ان کے بارے میں ایک کیس اسٹڈی پڑھی. جب میں نے ان کے بارے میں پڑھا تو پوری کلاس ہماری کافی زیادہ پرپلیکس ہوئی اور ہم نے کلاس میں ایک بہت لمبی چوڑی ڈسکشن کی کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ پوری دنیا میں جو مائکرو فائنانس بینکس ہیں وہ ایک انٹرسٹ پہ چلتے ہیں اور انٹرسٹ ان کا نارمل بینک سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ غریب لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں اور غریب لوگوں کا کوئی کولیٹرل نہیں ہوتا، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ پیسے واپس کریں گے، تو وہ انٹرسٹ زیادہ چارج کرتے ہیں اپنے رسک کو آف سیٹ کرنے کے لیے. اور بہت سارے دنیا میں بینکس ہیں، ہم نے ایک بینک کے بارے میں پڑھا اسپین میں، بنگلہ دیش میں، بہت سارے، اور وہ سب انٹرسٹ چارج کرتے ہیں. مگر یہ ایک واحد پاکستان میں ایک ایسا بینک ہے اخوت کے نام سے، جو کہ لونز دیتا ہے، مائکرو فائنانس لونز دیتا ہے، اینڈ دے چارج نو انٹرسٹ. ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو باہر کی دنیا، ویسٹرن ورلڈ میں یہ ایک اناملی ہے. اور جب ہم کلاسوں میں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں، اور وہ میں ڈگری کری تھی، پروفیسرز تھے وہاں پہ، کافی ساری اور کلاس تھی، تو اس کے اوپر پوری ایک ڈسکشن ہوئی کہ بھئی یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لیتے اور اس کے باوجود بھی چل رہے ہیں. تو کیسے چل رہے ہیں؟ تو آج ہمارے پاس ڈاکٹر امجد ثاقب ہمارے گیسٹ ہیں. ہم ان سے اس کے بارے میں بھی سوال کریں گے، ہم ان سے بہت سارے اور سوال کریں گے، ان کی پرسنل جرنی کے بارے میں ہم ان سے سوال کریں گے، اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے جو اتنے سارے لوگوں کا سوال ہے کہ یہ بینک کیسے چلتا ہے بغیر انٹرسٹ کے. تو چلیں آئیے ڈاکٹر امجد ثاقب، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم ٹوڈے. مائی پلیئر کنول، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. آپ خود ماشاء اللہ گریٹ سوشل انٹرپرینور اور کریٹنگ این امپیکٹ، so it's a great opportunity for me to share some of my thoughts. Sir, you have been an inspiration for me to become a social entrepreneur, to come back to Pakistan and to start this. اسی لیے جو ہے بسم اللہ بھی میں آپ سے کر رہی ہوں اس پوڈ کاسٹ کی، بیکاز یو ور کوائٹ این انسپریشن. تو مجھے تھوڑا سا بتائیں اپنی جرنی کے بارے میں کہ آپ کو کیسے آئیڈیا آیا، کہاں سے یہ اسٹارٹ کہاں ہوا، خود کی جرنی اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیں، جرنی کی اسٹارٹ کو تو میں ٹریس نہیں کر سکتا. آئیڈیاز ہیں، آپ کوئی جسے کہتے ہیں نا ویژن، ایک آپ خواب دیکھتے ہیں تو اس خواب کا آغاز اسی وقت ہو جاتا ہے جب آپ جنم لیتے ہیں. بچپن، لڑکپن، نوجوانی، تو یہ سارے کے سارے ماحول، آپ کا علم، آپ کے دوست، آپ کے ماں باپ، آپ کے استاد، آپ کا تجربہ، آپ کی آبزرویشنز، آپ کی مشاہدہ، یہ آپ کو انریچ کرتے ہیں، امپاور کرتے ہیں، آپ کی سوچ کو وسعت دیتے ہیں. تو اسی طرح پھر آپ کا ایک ویژن بنتا ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور مجھے جو کچھ ملا ہے کیا یہ میرا حق ہے یا کسی کی رحمت ہے، تو مجھے کیا لوٹانا ہے واپس. تو یہ جو سلسلہ روز و شب ہے اس کا ایک اختتام بھی ہے. پھر کیا ہوگا؟ کیا مجھے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، مجھے کسی کے سامنے پیش ہونا ہے؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی دن میں یا ایک ہی لمحے میں تو آپ پر نہیں وارد ہوتی، تو ایک لمبا پروسیس ہے. تو اسی طرح ہر سوچتا ہے، کچھ لوگ سوچتے ہیں تو زیادہ سوچتے ہیں، کچھ کم سوچتے ہیں. ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنا نہیں چاہتا. تو پھر قدرت کچھ پہ مہربان ہو جاتی ہے، آپ جواب مل جاتے ہیں، یا جواب نہیں بھی ملتے تو آپ ان جوابوں کی تلاش میں رہتے. تو دس از ہاؤ لائف بگین.
اور پھر مختلف تجربوں کی اس آغوش سے نکلتے ہوئے تو ایک دن اچانک ایک خیال آتا ہے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ جو نیوٹن تھا اس نے لا آف گریوٹی جب انوینٹ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا تو سیب گرا اس کے سر پہ، تو اچانک اس نے کہا کہ دس از دی لا آف گریوٹی. اب اگر آپ سوچیں تو ہزاروں لوگ شاید سیب کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوں اور ان کے سر پہ سیب بھی گرا ہو، لیکن کسی نے لا آف گریوٹی نہیں اس سے نکالا. تو نیوٹن نے کیوں نکالا؟ اس لیے نہیں کہ وہ بھی اس لمحے کی دین تھا. اس کا جو کنکلوژن ہے، انفیکٹ وہ برس ہا برس سے یہ سوچ رہا تھا، تو جب وہ چیز ہوئی تو اس کے سامنے سے ایک کھڑکی کھل گئی، اس کو اپنے سوال کا جواب مل گیا، وہ اپنی تلاش اس کی مکمل ہو گئی. تو ایسے ہی ہے کہ میں بہت سارے کام کرتا تھا، بہت سارے کام کیے، تو کاش آپ کی طرح میری بھی یہی تھی، کسی بھی اور انسان کی طرح کہ ایک ایسا کام کیا جائے جیسے لوگوں کی بھلائی ہو. تو میں قدرت نے مجھے بہت کچھ سکھایا، تو پھر میں مائکرو فائنانس اداروں میں کام کرنے لگا. مجھے لگا یہ ایک بہت اچھا اسٹریٹجی ہے پاورٹی ایلیویشن کے لیے کہ لوگوں کو بھکاری نہ بناؤ، ان کو پیسے دے دو اور وہ کاروبار کریں. تو پھر جب میں نے یہ کام کیا تو مجھے احساس ہوا کہ اس بہت اچھا کام ہے، لیکن اس میں ایک چیز اچھی نہیں ہے، وہ سود ہے. اب یہاں پر دو چیزیں آتی ہیں. سود اس لیے بھی برا ہے کہ دیٹ از اگینسٹ مائی فیتھ، اور سود اس لیے بھی برا ہے کہ دس از اگینسٹ دی پرنسپلز آف ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. ایک امیر آدمی ہے، وہ مرسیڈیز گاڑی خریدنے جاتا ہے تو اس کو تو 5-6-7% پہ کیپٹل مل جاتا ہے، وہ گاڑی خرید لیتا ہے. ایک غریب آدمی ہے جس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، جس نے ایک گھر میں رہنا ہے، اپنے بچے کو اسکول بھیجنا ہے، اس کو آپ یہ کیپٹل دے رہے ہیں 30% پہ، 40% پہ، 50%. اب یہ کس طرح کا فائنینشیل سسٹم وی ہیو کریٹڈ کہ جس میں رچ کو تو ہم اور رچ کر رہے ہیں، امیر آدمی کو تو کم قیمت پہ پیسہ مل رہا ہے اور غریب آدمی کو زیادہ قیمت پہ پیسہ مل رہا ہے. دیز were the two very pressing arguments، ایک فیتھ اور دوسرا اگر آپ فیتھ سے نہ بھی انسپائر ہوں تو ہیومینیٹیرین اصولوں پر تو آپ کسی چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ان دونوں کا لاجیکل کنکلوژن یہ تھا کہ ایک ایسا نظام تخلیق کرنا چاہیے جس میں سود نہ ہو. یعنی آپ مجھے اب میں اور آپ دوست ہیں، آپ میری بہن ہیں یا میری بیٹی ہیں یا میرا آپ سے رشتہ ہے، تو میں آپ کے پاس آؤں کہ مجھے 1000 روپے چاہیے، تو آپ مجھے دے دیں گے 1000 روپے، اور پھر جب میں آپ کو واپس کروں گا تو آپ مجھے 1100 تو نہیں دیں گی، 1000 ہی دیں گی. تو یہ قرض حسن ہے جو ہمارے معاشرے میں، ہر معاشرے میں پریولنٹ ہے. دوستوں کو لوگ پیسے دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو دیتے ہیں. تو یہ سنس ٹائم میموریل دس پریکٹس از ان ووگ. تو ہم نے کہا کہ غریب آدمی بھی تو ہمارا بھائی ہے، وائی ناٹ وی کنسیڈر ہم اور ہر ایز اے برادر اور سسٹر. اس کو بھی اسی قرض حسن کے اصول پر ہم قرضہ دے دیں تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ آئی ایم دا پارٹ آف دس سوسائٹی، دیر از somebody who takes care of me. معاشروں کی تعمیر جو ہے ان آئزولیشن تو نہیں ہوتی، وہ تو ایک انٹیگریشن ہونی چاہیے ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان. غریب آدمی کو جب یہ احساس ہوگا کہ میں تو اکیلا ہوں اس بھری دنیا میں، کوئی بھی میرا نہیں ہے، تو اس کے جب سٹیکس ہی نہیں ہوں گے سوسائٹی میں، تو وائی وڈ ہی کنٹریبیوٹ فار دا ویلفیئر کلیکٹیو جو ہے پراسپیرٹی یا گروتھ یا پیس، امن، انصاف، ان کے لیے اس کی سٹیکس ہی نہیں ہے، اس کو کچھ پوچھتا ہی نہیں. تو یہ جو بھائی چارہ ہے، یعنی یہ جو بردرہڈ ہے بٹوین فرینڈس، وائی ڈونٹ وی ایکسٹینڈ دس ٹو کامن پیپل. تو ہم نے کوئی نئی چیز دریافت نہیں کی، قرض حسن کو ہماری دریافت نہیں ہے. قرض حسن از آلریڈی اے پریکٹس، اس کو آپ بینیولنٹ لون کہہ سکتے ہیں. تو اس پریکٹس کو ہم نے انسٹیٹیوشنلائز کیا. ہم نے کہا کہ اس کو ایک بڑے پیمانے پہ کرنا ہو تو کیسے کیا جائے. ہماری کوئی کمال نہیں ہے اس میں، جو کچھ بھی ہے وہ معاشرے میں اچھی چیزیں پہلے سے موجود ہیں. وہ اس کو وہ جو ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. تو باتیں تو پرانی ہی ہیں، آپ نئے جام میں پیش کر دیتے ہیں ان کو. ایک تو یہ اس کا پہلو. دوسرا اس کے پس منظر میں ایک اور بہت اہم ایک فلسفہ موجود ہے جس کا نام ہے مواخات المدینہ. یعنی ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم سے ہم
روشنی لیتے ہیں، ان سے ہم زندگی سیکھتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اگر معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوں، ہیوز اور ہیو ناٹس، تو ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان اگر دوستی ہو جائے اور جو ہیوز ہیں وہ ہیو ناٹ ایک شخص کو کہے کہ تم میرے دوست ہو تو میں تمہیں اپنا بھائی بناتا ہوں، اس دوستی کے رشتے کے نتیجے میں دونوں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن مہاجرین اور انصار ہیں. جب مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے لٹے پٹے ہوئے مدینہ پہنچے تو وہاں پر جو لوگ تھے ان کو انصار کہا گیا. تو ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، انہوں نے ایک انصار کو کہا کہ تم ایک مہاجر کو دوست بنا لو، اور اس دوستی کی بنیاد میں ایثار اور قربانی ہے. تو یوں انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی اور وہ ایک خوبصورت معاشرہ بن گیا. تو ہم کہتے ہیں کہ اسی طرز عمل کو، وہ جو کام سکھایا گیا وہ کوئی ون ٹائم تو نہیں تھا، وہ تو ایک فلسفہ ہے اور ہر عہد میں بھی اس کو دہرایا جا سکتا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو مواخات کے اس تصور کے تحت دہرائیں گے اور قرض حسن کو ہم اپنی حکمت عملی بنائیں گے. تو یوں یہ ایک ایسا نظام بنا جو مائکرو فنانس کے اصولوں کے مطابق ہے، لیکن اس میں سود نہیں ہے. ہم نے ایک فلٹر لگا دیا نیچے. تمام دنیا کے مائکرو فنانس اداروں کو میں نے پڑھا، میں بنگلہ دیش بھی گیا، دنیا کے بہت سے حصوں میں، اور سیکھا کہ ہاؤ مائکرو فائنانس از یوزفل فار پاورٹی ایلیویشن. تو وہ ساری اچھی پریکٹسز ہم نے اکٹھی کی، نیچے ایک فلٹر لگایا ہماری تہذیب کا، ہماری روایت کا، ہمارے فیتھ کا، اور پھر چھن کے جو چیزیں نیچے گئیں دوز ور ایبسولوٹلی اکارڈنگ ٹو آور فیتھ. تو یہ قرض حسن کی کہانی ہے، یہ مواخات کا کرشمہ ہے اور یہ اخوت کی داستان ہے. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میں تو شکر گزار ہوں اپنے رب کا کہ انہوں نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ رحمت کی کہ یہ چیزیں ہمارے بھی اس میں کچھ کنٹریبیوشن ہو گئی، ہمارے دوستوں نے مل کے یہ سارا کام کر لیا. تو یہ جو سوال آپ کا تھا کہ کیسے خیال آیا، تو دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. ماشاء اللہ، کتنی خوبصورت بات کی آپ نے. تو سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے سب کو اسٹڈی کیا اور پھر اپنی تہذیب کا جب فلٹر لگایا اس میں سے ظاہر آپ نے سود نکال دیا، تو وہ چلتا کیسے؟ اب یہ سسٹینیبل آپ نے اس کو کیسے کیا کہ آپ نے ماشاء اللہ پاکستان میں اربوں روپے دے دیے ہیں لوگوں کو، ان کے لونز دے دیے ہیں اور اربوں روپے کی سرکولیشن کر رہے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے سیکرٹ ساس ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ اس کے پیچھے سیکرٹ ساس کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو جیسے بتایا، آپ اپنے بھی ذکر کیا کہ 200 ارب روپے کے لگ بھگ ہم رقم کوئی 55 لاکھ قرضوں کی صورت میں پورے پاکستان میں دے چکے ہیں. اب اس کے پیچھے سیکرٹ کیا ہے؟ سیکرٹ کوئی بھی نہیں ہے. فرسٹ آف آل دس از دی وکٹری آف این آئیڈیا. دیکھیں، انسان اچھے کام کرتا ہے، مر جاتا ہے، معاشرے اچھے کام کرتے ہیں، تہذیبیں عروج و زوال کا شکار ہوتی ہیں، لیکن آئیڈیاز زندہ رہتے ہیں. دس از، اور وہ آئیڈیا جو اس عہد کے سیاسی، سماجی، معاشی ایشوز اور پرابلمس کو حل دیتا ہو نا، وہ آئیڈیا کبھی بھی نہیں مر سکتا. تو سود سے بچنا، یہ میں تو نہیں کہتا، یہ تو خدا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بزرگ و برتر ہستی کہتی ہے کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں اور سود کو کم کرتا ہوں. تو ہم نے جو کام کیا ہے، یہ صدقات کا ایک نظام، آپ سمجھیں صدقات بینک ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس بینک میں ڈپازٹس دے دیے، گرانٹس دے دی، پیسے جمع کر دیے، ایک صدقات فنڈ بن گیا. اب ہم کسٹوڈین ہیں اخوت اس رقم کی، ہم آگے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں اور آگے وہ رقم پیش کر دیتے ہیں، پھر وہ 99% کی شرح سے واپس آ جاتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، اور یہ فنڈ بڑھتا چلا جاتا ہے، لوگ اس میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. ان فیکٹ دس از دی وکٹری آف این آئیڈیا. اچھا، اب اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ آپ پیسے نہیں لیتے لوگوں سے، سود نہیں لیتے، آپریشنل کاسٹ نہیں لیتے، تو اس ادارے کی آپریشنل کاسٹ کیسے پوری ہوتی ہے؟ تو یہ سوال ہارورڈ میں بھی ہوتا ہے، آکسفورڈ میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کا بھی ایک نظام اس کے اندر موجود ہے. مثلا آپ ہمارے ڈونرز ہیں، آپ 100 روپیہ ہمیں دیتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ جی یہ میں
چاہتی ہوں کہ کسی شخص کو مل جائے اور اس کی زندگی سنور جائے, وہ بھیک نہ مانگے, وہ معاشرے کا ایک اچھا شہری بن جائے. ہم کہتے ہیں ہم آپ کے پیسے ان تک پہنچا دیں گے, ہمارے اس کے اوپر 5 روپے یا 7 روپے لگیں گے یہ آپ کے پیسے وہاں تک پہنچانے میں. چلیں آسانی کے لیے ہم کہیں گے 10 روپے, ہم آپ کے 100 روپے میں سے 90 روپے ادھر دے دیں گے, 10 روپے خرچ کر لیں گے. اگلے سال کیا ہوگا, وہ 90 روپے واپس آ جائیں گے, پھر ہم 10 روپے نکال لیں گے, 80 روپے دے دیں گے. تیسرے سال کیا ہوگا, وہ 80 واپس آ جائیں گے, پھر ہم 10 نکال لیں گے, 70 دے دیں گے. اب آپ کا یہ سوال ہوگا کہ 10 سال بعد یہ 100 روپے تو زیرو ہو گئے, تب تک آپ کا کام ختم ہو جائے گا. مطلب ایک عام آدمی تو یہ کہے گا نا کہ جو کام ختم ہو جائے گا. تو یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے 100 روپے ایک سال نہیں دینے, آپ نے ہر سال دینے. خدا نے آپ کو دیا ہے, آپ کو ایک درد مند دل دیا ہے, آپ ایک خوبصورت معاشرہ تعمیر کرنا چاہتی ہیں, تو آپ نہیں دیں گی تو آپ کی جگہ کو اور دے دے گا. تو 10 سال کے بعد وہ 100 روپیہ ہر سال 100 کے حساب سے بڑھتا ہوا وہ 1000 ہو جائے گا, وہ 100 زیرو نہیں ہوگا. اچھا, اب یہ ایک ایزمپشن ہے, کوئی ایویڈنس تو, جب ہم نے یہ شروع میں پروگرام شروع کیا تو یہ کوئی ایویڈنس تو نہیں تھا کہ آپ ہر سال 100 روپے دیں گے. تو یہ ایک ایزمپشن تھی کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ ہر سال یہ کام کریں گے, ہر سال اللہ کی راہ میں دیں گے. اب چند ہزار سے یا چند لاکھ سے ہم نے یہ کام شروع کیا اور آج 200 ارب روپے ہم دے چکے ہیں. تو آپ مجھ سے اور کیا ایویڈنس مانگیں گی اس ایزمپشن کے سچا ہونے کا؟ اب یہ ایزمپشن نہیں رہی, اب ایک یونیورسل ٹروتھ بن گیا ہے کہ معاشرے میں سارے نہ صحیح, کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دینا چاہتے ہیں اور جو ہر لمحہ دینا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی دولت ان کے پاس ہے یہ ان کا بوجھ ہے ان کے اوپر, وہ اس بوجھ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے حضور داخل پیش ہونے سے پہلے. تو یہ نظام کچھ, ہر دنیا کا بڑا کام جو ہے وہ کچھ مفروضات پہ شروع ہوتا ہے. شروع میں تو پتہ نہیں ہوتا آپ کو آپ کدھر جا رہے ہیں, ایک ایزمپشن ہوتی ہے, پھر ایزمپشن ٹیسٹ ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو اگر وہ درست نہیں ہے تو وہ کام ختم ہو جائے گا, اگر وہ درست ہے تو پھر وہ کام سسٹینیبل ہے, وہ بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ جو 100-200 ارب روپے کی رقم اس مقام پہ ہم پہنچے ہیں, دس از اے کنکریٹ ایویڈنس کہ دس ایزمپشن واز ٹرو. اور یہ ہر معاشرے کے لیے سچی ہے, ہر معاشرے میں دینے والے لوگ ہیں. تو یہ چیریٹی میں اور فلنتھراپی میں یہ فرق ہے کہ چیریٹی میں آپ یہ ہے کہ یو آر گیونگ فش, اینڈ ان فلنتھراپک پینٹ آف مائنڈ یو آر ٹیلنگ پیپل ہاؤ ٹو فش. تو یہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہم نے ایک موجودہ معاشرے میں موجود تصور قرض حسن کو مواخات کے فلسفہ سے جلا پاتے ہوئے ایک پریکٹیکل شیپ دی, اور پھر اس کو سسٹینیبل. اب آپ اکنامکس کے اصولوں کے تحت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سسٹینیبل نہیں ہیں کیونکہ مارکیٹ کے کچھ اور تقاضے ہیں. لوگ کہیں گے جی ہاں پیسے کل کو کوئی نہیں دیں گے پھر کیا بنے گا. لیکن جہاں پر اکنامکس کے اصول ختم ہوتے ہیں وہاں سے مواخات کے اصول شروع ہوتے ہیں, کیونکہ اکنامکس از یور شیئر اور مواخات از our together, we will fall and rise together. تو مواخات دینے کا نام ہے, ایثار کا نام ہے, قربانی کا نام ہے. میری مسکراہٹ ہے تو کسی اور کو بھی مسکرانا چاہیے, میرا ہمسایہ کیوں بھوکا ہے مجھ سے پوچھا جائے گا. تو اس کلیکٹیو جو ہے نا ایثار اور قربانی اور ریسیپراسٹی کا نام ہے اخوت. تو یہ اس کا آغاز, یہ اس کا ویژن, یہ اس ویژن کا ماخذ بھی میں نے آپ کو بتایا, اور پھر یہ اس کی سسٹینیبلٹی. بہت خوب, بہت خوب. ایک آپ سے تھوڑے سے آپ کی برین پک کروں گی, اور میں سوچ رہی تھی کہ اب میں ذرا انٹرویو کا رخ بدلتی ہوں اور آپ کی تھوڑی پرسنل لائف کی طرف آتی ہوں, مگر آپ نے ایک بیچ میں بات کی جس نے میرے دماغ میں ایک سوال ڈال دیا, تو وہ میں پہلے کر لیتی ہوں رخ چینج کرنے سے پہلے. اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم یہ سوسائٹی کو ایسا بنائیں کہ جہاں پہ ہم لوگوں کو فش نہ دیں, وی ٹیچ دیم ٹو فش. اچھا, اب ہمارے آج کل ہم نے ایک موومنٹ لانچ کی ہے, اس میں اینڈ پاورٹی ان پاکستان, اس میں ہم مواخات والا جو کانسیپٹ ہے وہ لے کر اس طرح سے آ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ پاکستان میں لوگ ہیں جو کہ جنریشنل پاورٹی میں, کہ جنریشنل پاورٹی کا مطلب کہ ان کی جنریشنز غریب ہیں, دادا بھی غریب تھا, پر دادا بھی غریب تھا, بیٹا بھی غریب ہے,
ان کے اب آگے سی بھی جنریشنز غریب ہی ہوں گی, غربت میں ہی رہیں گی. تو جب میں یہ آسٹریلیا میں پڑھ رہی تھی اس کے بارے میں, تو ایک چیز میں نے یہ پڑھی کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ نسل در نسل غربت میں سٹک ہوتے ہیں, ان لوگوں کو نسلی غربت میں اس لیے رہتے ہیں کیونکہ دیر ان اے سائیکل آف ڈس ایڈوانٹیج. سائیکل آف ڈس ایڈوانٹیج کا کیا مطلب ہے کہ جب ان کو پراپرلی کھانے کو نہیں ملتا تو وہ ان کی نشو و نما نہیں ہوتی, ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, ان کے دماغ چھوٹے رہ جاتے ہیں, اسپیشلی 5 سال سے کم عمر کے بچوں کے دماغ چھوٹے رہ جاتے ہیں, اور پھر ان کو معیاری تعلیم نہیں ملتی. تو جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے اور وہ اڈلٹ بن جاتا ہے تو وہ ایسے معاشرے میں اس کے لیے کمپیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر وہ اپنا بھی کچھ سٹارٹ کر دے یا انٹرپرینیور بھی بن جائے, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بیکاز وہ اس نسلی غربت میں چلے آ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس معاشرے میں کمپیٹ کر سکیں. تو اس کو ایک حل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو, جس خاندان کو اللہ نے تھوڑا سا دیا ہے, زیادہ دیا ہے اللہ نے, وہ ایک ایسے خاندان کا صرف اتنا انشور کر لے کہ ان کے بچے جو ہے وہ بھوکے نہ سوئیں. مطلب کہ یہ نہیں کہ ان کو ان کی فل کفالت کریں, مگر صرف اتنی ایشورٹی ضرور دیں کہ ان کے بچے جو ہے وہ رات کو بھوکے نہ سوئیں, اور ان کی جو بیسک فوڈ ہوتا ہے, بیسک راشن جسے کہتے ہیں, جو کہ ایک آپ کا آٹا چاول, وہ ان کو مل جائے, بیسک راشن مل جائے, اور بیسک ایجوکیشن یا کوئی اسکلس کی ٹریننگ یا کوئی جو اسکول ہے وہ بیسک ایجوکیشن انہیں مل جائے. تو ہم نے اس طرح کی ایک چیز کی کہ ہم نے ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کہ آپ لوگوں کو راشن دے سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو ایجوکیشن گفٹ کر سکتے ہیں, یہ آپ 2 چیزیں گفٹ کر سکتے ہیں, along with obviously جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسکلس ٹریننگ, آپ جس میں اخوت آپ بہت زیادہ کام کریے, اور اخوت جو لوگوں کو سیلف سفیشینٹ بناتی ہے, اور ٹیچ them how to fish along with all that as well. تو کیا آپ کے خیال میں یہ جو چیز ہے جو کہ مواخات میں یہ آئے گی کہ آپ کسی کو انشور کریں کہ وہ ایٹ لیسٹ اس کی بیسک نیسیسٹیز جو ہے, جب تک وہ خود نہیں پوری کر سکتا تب تک اس کی بیسک نیسیسٹیز وہ پوری ہو جائیں تاکہ وہ اس سائیکل آف ڈس ایڈوانٹیج سے نکل آئے؟ دیکھیں, یہ تو بالکل ایک بنیادی چیز ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ بھوکا نہ سوئے, اس سے اچھی بات اور کوئی ہے نہیں ہے. بٹ ہم ایک کمپریہنسو ہولسٹک پیکج دے رہے ہیں نا. ہم کہتے ہیں جب آپ نے مواخات کرنی ہے تو پھر آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو روٹی کے 2 ٹکڑے دے دیے, دیٹس ناٹ سفیشینٹ ایٹ آل. آپ اس کو پورا کا پورا اپنا دوست بنائیں نا, اس کے مستقبل کے لیے رستے ہموار کریں. چلنا تو اس نے ہے, آپ اس فیملی کو جب اڈاپٹ کریں تو آپ اس کو دیکھیں کہ اگر آج اسے کھانے کی ضرورت ہے تو وہ بھی دے دیجئے, لیکن اس کے بچے کو پڑھنے کا موقع بھی تو دیں نا. آپ کو اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرنا پڑے گا, سوشل کانٹریکٹ کرنا پڑے گا. اس کو مواخات کے ذریعے سے یہ نہیں ہے کہ میں گھر بیٹھا ہوا ہوں اور میں نے کسی سے مواخات کر لی. اس کے پاس جائیں نا, اس سے محبت کا اظہار کریں, اس کو دیکھیں وہ کون ہے, اس کا پوٹینشیل کیا ہے, ہارنس ہز پوٹینشیل, بلڈ ہز پوٹینشیل. یہ کبھی کبھی اس طرح روٹی دینا اچھی بات ہے, میں اس سے قطع نظر, کوئی اپنی اپنی ہر شخص کی اپنی چاہت ہے, لیکن کبھی کبھی یہ زہر قاتل بن سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا عادی کر دیں کہ وہ کہیں ٹھیک ہے جی روٹی تو ہمیں مل ہی رہی ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ روٹی سے اگلی بھی تو ایک منزل ہے نا, تعلیم بھی تو ایک منزل ہے, سیلف ایکچولائزیشن, وہ میسلو کی ہائرارکی کو بھی تو آپ دیکھیں نا. آپ نے معاشرے کو تعمیر کرنا ہے, یا آپ نے صرف کسی شخص کو اتنا دینا ہے کہ اس کی زندگی کے تسلسل رہے, بس سانسوں کی آمد و رفت باقی رہے؟ یہ نہیں ہے. آپ ایک ایسا پیکج دیں. اگر پاکستان میں سمپل سی بات کر رہا ہوں, کوئی سمپلسٹ سلوشنز کہ پاکستان میں 50% لوگ ہیوز ہیں, 50% ہیو ناٹس. اب اتنی تو کیوں ہمت کریں, اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے ہم 7 سمندر پار بھی چلے جاتے ہیں. تو ہم کیا اتنا نہیں کر سکتے کہ کسی کھاتے پیتے علاقے سے نکل کے کسی کچی بستی میں جائیں, ہفتے میں 1 دن چلے جائیں, مہینے میں 1 دن چلے جائیں, کسی خاندان کو کہیں تم میرے دوست ہو, میں نے تمہارا ایک پلان بنایا ہے فیوچر کا, تمہارے ساتھ مل کے بتانا ہے, تم مجھے بتاؤ کہ وٹ آر یور اسٹرینتھس ویئر آئی کین سپورٹ یو.
تمہیں اگر کھانے کی ضرورت ہے وہ بھی میں دوں گا, تمہارے بچے کو اسکول کا راستہ بھی دکھاؤں گا, اگر یہ ٹریننگ لینا چاہتا ہے تو میں اس کو ٹریننگ دوں گا, میں اس کے لیے سوشل کیپٹل بھی بنوں گا, میں اس کے لیے کیپٹل کی ایکسیس بھی بنوں گا. اس پورے آسان نہیں ہے, غربت کا خاتمہ اتنا آسان ہے, ورنہ تو غربت ہوتی ہی نہیں. سدھا برس سے انسان کسی ایسے سلوشن کی تلاش میں ہے جس سے یہ معاشی ناہمواری ختم ہو جائے. تو بہترین حل مواقعات ہے, اور مواقعات مینس انکیمپسنگ اے ہول فیملی. صرف ان کو کھانا دے دینا یہ اچھی بات ہے, اسٹنٹنگ ختم ہو جائے گی, لیکن اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ آپ نے تعلیم نہیں دی تو کیا آپ اس کو بندوق پکڑائیں گے؟ تعلیم نہیں دی آپ نے تو وہ آپ ہی کی دولت چھین لے گا, وہ ہیروئن یا کسی نشہ کا شکار ہو جائے گا, وہ جرم کا شکار ہو جائے گا. So that's not a sufficient, that is a necessary condition, but that's not sufficient. تو پیکیج ایسا ہونا چاہیے حکومت کی, یا تو پھر حکومت کچھ ذمہ داریاں قبول کرے کہ وہ انشور کرے کہ ہر بچے کو تعلیم ملے گی, صحت ملے گی. آپ انشور کریں کہ جی ان کو ابتدائی دنوں میں اسٹنٹنگ, obviously اسٹنٹنگ از اے big threat, تو اس کے لیے آپ مدد کریں, ہمسایہ مدد کرے, ہم سب مدد کریں. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ صرف کھانا کھلانے سے غربت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا, صرف پرائمری ایجوکیشن سے بھی ختم نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اس کو کم از کم وہ اسکل دینی چاہیے کہ وہ اپنی پاؤں پہ کل کو خود کھڑا ہو سکے. دیکھیں اسلام میں زکوٰۃ کا کیا تصور ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ ہر سال 5-5 ہزار 2-2 ہزار بانٹ دیں لوگوں میں. زکوٰۃ کیا آئیڈیلسٹک جو ڈیسٹینیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص اگلے سال زکوٰۃ لینے والا نہ رہے, یعنی اتنی زکوٰۃ آپ اس کو دے دیں کہ وہ روٹی نہیں بلکہ اپنا کاروبار کھڑا کر لے, ایک باعزت شہری کی طرح سے زندگی گزارے. تو یہ ڈیبیٹس ہیں, آپ پرائورٹی ایریاز شروع کر لیں. ہاں اگر آپ کہتے ہیں جی میں نے ان بچوں کو کھانا کھلانا ہے, آپ کہیں جی میں نے آپ ان 1000 بچوں کو گروتھ کے پرابلمز ہیں تو میں ان کو روز ایک انڈا دوں گا, ایک سیب دوں گا, ایک دودھ کا گلاس دوں گا. تو آپ ماں کو کہیں کہ میری یہ کنڈیشن ہے, اپنے بچے کو اسکول بھیجو, وہاں پر یہ تینوں چیزیں ملیں گی. یعنی آپ ڈوئل پرپز اچیو کر رہے ہو نا. کنڈیشنل کیش گرانٹس دی جاتی ہیں, انکنڈیشنل کیش گرانٹس تجربہ یہ کہتا ہے کہ اتنی یوزفل نہیں ہیں. لیکن کنڈیشنل اگر آپ کہیں کہ جی آپ اپنے گھر کی صفائی رکھیں گی, آپ بچوں کو ویکسینیشن کروائیں گی, آپ بچوں کو اسکول بھیجیں گی, تو ہم آپ کو مفت تعلیم بھی دیں گے, تو ہم آپ کو یہ ڈائٹری سپلیمنٹس بھی دیں گے. تو اس سے آپ 3, 4, 5, 6 مقاصد سائملٹینیسلی اچیو کر سکتے ہیں. تو جب بھی کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے پاورٹی ایلیویشن کی, اس کو ایک لارجر پرسپیکٹو میں, اس کے سوشل اور اس کے اکنامک کانٹیکسٹ میں اور اس کے انوائرمنٹل کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. فیوچر میں کس طریقے سے قومیں تعمیر ہوتی ہیں. تو صرف روٹی کھلانے سے اگر غربت ختم ہو جاتی تو کتنی آسان بات تھی, تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. بٹ دیز پولیٹیکل غربت کا آپ کیا کریں گے, آپ رائٹس کی غربت کا آپ کیا کریں گے, کانسٹیٹیوشنل جو آپ کے اوبلیگیشنز ہیں, رائٹس ہیں, وہ کیسے پورے کریں گے. اب پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہر بچے کو بنیادی تعلیم دینا ریاست کا فرض ہے, تو وہ تعلیم کیوں نہیں دی جاتی؟ تو ساری چیزوں کو ہم نے ایک ہولسٹک پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے. یہ بہت سارے انٹرٹوائنڈ ہیں, یہ اکنامک, سوشل, مورل, ایتھیکل ایشوز ہیں, اور اس میں پھر پرسنل اپنی چوائسیز بھی آ جاتی ہیں کہ آپ کس بات سے متاثر ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں تو آپ متاثر ہو جائیں, لیکن اس آنکھوں کے پیچھے ان وجوہات کو بھی تو ڈھونڈیں. کیا میں نے وہ وجوہات ختم کیے بغیر اگر آنسو پونچھ ڈالے تو کل کو وہ پھر آنسو دوبارہ بہیں گے. صحیح, بالکل ٹھیک. مطلب کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ بیسک فوڈ اگر دے بھی رہے ہیں تو اس کے ساتھ بیسک ایجوکیشن بھی دیں, اور ہم ایگزیکٹلی یہی کہتے ہیں کہ اس میں بیسک ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے, اسکلز دینا بھی بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک جو تیسرا پارٹ ہے جو اس وقت ہمارے پاس تھوڑا مسنگ ہے, مگر انشاءاللہ آپ کی مدد سے آ جائے گا, وہ یہ کہ ان کو ایسے لونز بھی دیں جس سے وہ اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کر سکیں. تو کھانا, ایجوکیشن اینڈ دین دیٹ سپورٹ ٹو اسٹارٹ دیئر اون بزنسز ایز ویل. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے اور اس پہ دیکھیں گے کہ ہم اس پہ بھی کیسے کولیبریشن کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں ذرا ہم آپ کی جو
پرسنل جرنی ہے اس کے اوپر آتے ہیں, کیونکہ دیکھیں اخوت کے بارے میں بہت لکھا گیا ہے, اخوت کے بارے میں آپ بہت بات بھی کرتے رہے ہیں, مگر ڈاکٹر امجد ثاقب کون ہے؟ ڈاکٹر امجد ثاقب کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی پرسنل گروتھ اور پرسنل, اور آپ نے بہت خوبصورت پہلے بات کی بھی کہ ایک انسان ڈھونڈتا ہے, اپنا پرپس ڈھونڈتا ہے زندگی میں. تو ہم یہ اب آپ کو نا اس کو آپ نے ایک جنرل بات تو کر دی, ہم تھوڑا سا اس کو آپ سے مانگتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ایک پرسنل ٹچ دیں, اپنی زندگی کے بارے میں بات کریں کہ آپ کی جو ہے وہ یہ جرنی آپ کے لیے کہاں سے شروع ہوئی, آپ کون ہیں, اور ڈاکٹر امجد ثاقب جو ہے وہ اس چیز سے کیسے ڈیل کرتے ہیں. دیکھیے یہ بڑا دلچسپ سوال ہے, بڑا بظاہر آسان بھی ہے بہت, لیکن انفیکٹ بہت مشکل سوال ہے. آپ نے کہا کہ ڈاکٹر امجد ثاقب کون ہے, تو مجھے میرے کانوں میں گونج رہا تھا اقبال کا شعر کہ اقبال کا یہ کہنا تھا کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے, کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. یعنی اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. دیکھیں اگر انسان یہ جان لے کہ میں کون ہوں, اس کو خود شناسی کہتے ہیں. جو شخص خود شناسی میں کامیاب ہو گیا وہ پھر خدا شناس بھی ہو گیا. میں نے اگر اپنے آپ کو جان لیا کہ میں کون ہوں, کون ہوں کے اندر بہت سارے سوال ہیں. میں کون ہوں, کیا ہوں, کیوں ہوں, کیسے ہوں, کس طرح سے ہوں, کب سے ہوں, تو یہ سب سوالوں کا مجموعہ ہے میں کون ہوں. تو اگر میں جان جاؤں تو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا. تو میں اپنے جاننے کی تلاش کے مراحل میں ہوں. کہیں میں جان جاتا ہوں, کہیں میں نہیں جانتا, کہیں میں ٹھوکر کھاتا ہوں, کہیں مجھے سوال کا جواب مل جاتا ہے, کہیں ایک سوال سے نیا سوال شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کائنات اتنی معمولی تو نہیں ہے کہ میں اس کے تمام راز جو ایک دن میں پالوں, اور انسان اس کائنات کا سب سے بڑا راز ہے. یہ جو مظاہر فطرت ہے نا, جو نیچر ہے, اس کو سمجھنا شاید آسان ہو, لیکن A man is the culmination of all this, ultimate ہے, کیونکہ خدا نے اس کو اشرف المخلوقات کہا. تو اب پہاڑ کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جیسے وہ بیسک ایلیمنٹس ہیں, ہوا ہے, پانی ہے, مٹی ہے, چیزیں ہیں, تو آپ اس کا انالیسس کر لیں گے. سائنس جو ہے وہ پہاڑ کی ماہیت کو یا سمندر کی جو ہے اس کے اسٹرکچر کو, اس کی فزکس کو سمجھ سکتی ہے, لیکن انسان کو کون سمجھائے, وہی نہیں سمجھ سکتا. تو یہ بڑے فلسافیکل کویسچنز ہیں کہ میں کون ہوں, کیا ہوں, کیا کرنا چاہتا ہوں. انہی سوالوں کی تلاش ہی انسان کی سب سے بڑی. تو بہرحال کچھ سوالوں کے جواب مجھے پاس ملے ہیں. مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایک مقصد کے لیے بنایا گیا. ہر انسان کو, میں اپنی سے بات کروں, ہر انسان کو ایک مقصد کے لیے بنایا گیا. وہ مقصد کیا ہے؟ خدا کی رضا. خدا کی رضا کیسے ملتی ہے؟ اس کی عبادت سے, یا پھر اس کی مخلوق کی خدمت سے. آپ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو خدا کی عبادت کریں گے, یا خدا کی مخلوق کی خدمت کریں گے, یا خدا کی بنائی ہوئی اس کائنات کو خوبصورت بنائیں گے. اس کی جب وہ کہتے ہیں نا میری مخلوق کی خدمت کرو, تو مخلوق میں انسان نہیں ہے شامل. یہ پرندے, یہ باغ, یہ وادیاں, یہ پہاڑ, یہ سمندر, یہ صحرا, یہ ساری اس کی تخلیق ہے نا. ان تخلیق کی خدمت, اس کا مطلب یہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن, میں نے اس کائنات کو خوبصورت بنانا ہے. اور انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے وہ اس کائنات کو خوبصورت بنا رہا ہے, اور سکسیس آپ کے سامنے ہے. آج سے 2000 سال پہلے کیا زندگی تھی؟ غاروں میں رہتا تھا, آج کہاں رہتا ہے؟ کمیونیکیشن, لفظ تخلیق ہوئے, زبانیں بنی, فون بنے, یہ تصویر بنی, یہ ٹیکنالوجی بنی, یہ سائنس بنی, کیا کچھ. انسان اڑنے لگا. 2000 سال پہلے ایک شخص نے ایک پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی اڑنا چاہتا ہوں, اور وہ خواب دیکھتا رہا. اس کی خواب اگلی نسل کو پہنچے, اس کی خواب اگلی نسل کو پہنچے, اور پھر 2000 سال بعد اس نے بنا لیا, وہ اڑنے لگا. تو یہ جو ہے, جو کچھ بھی آج ہے, یہ اسی خود شناسی کے مراحل سے گزرنے کا نام ہے. اب آپ میرے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں تو میں تو ایک ٹوٹے پھوٹے کچے اسکول میں پڑھتا تھا, جس میں
کچا فرش تھا، اس میں پھٹا ہوا ٹاٹ تھا، اس میں کوئی کرسی نہیں تھی، اس میں کوئی باتھ روم نہیں تھا، کوئی دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، کھڑکی بھی نہیں تھی. تو یہاں سے وہاں سے میں نے اپنا زندگی کا سفر شروع کیا. تو اب پھر آگے بڑھتے چلے گئے. قدرت آپ کی مدد کرتی ہے نا، آپ کی رہنمائی کرتی ہے. تو وہاں سے نکلا، پھر اور بڑے اسکول میں چلا گیا، اور بڑے، پھر میں گورنمنٹ کالج لاہور پہنچ گیا، اور میں دیکھ کے پریشان ہو گیا. بس اوور ویلم کہ سچ اے بگ انسٹیٹیوشن جہاں اقبال کی خوشبو ہے، جہاں پر پروفیسر آرنلڈ کی خوشبو ہے، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں. تو اس اسکول نے، ان در و دیوار نے مجھے بہت کچھ دیا. وہاں سے سیکھا. میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں چلا گیا، وہاں سے میں نے MBBS کیا. پھر مجھے اچانک احساس ہوا کہ یہ تو وہ کام نہیں ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وٹ از دا بیسٹ ہی کین ڈو. آپ کو اگر ایکسیلنس کی پرسوٹ ہے تو پھر آپ کو وہی کام تلاش کرنا چاہیے جو آپ کے دل کی آواز ہے، جس کو آپ اگر خوبصورت گفتگو کرتی ہیں تو آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتی. آپ اگر مصور ہیں اور آپ کو کہا جائے کہ آپ بینک میں مینیجر لگ جائیں تو وہ آپ کو شاید مینیجر تو بن جائیں لیکن اس سے اوپر نہیں جا سکیں گے. تو اسی کشمکش نے مجھے احساس دیا کہ میں ڈاکٹر تو بن جاؤں گا لیکن بہت اچھا ڈاکٹر شاید نہ بنوں، کیونکہ مائی ہارٹ اینڈ سول از ناٹ ان اٹ. مجھے ایسی شے کی تلاش کرنی چاہیے جو میرے دل کی آواز ہو، جسے میں اچھا کر سکوں. تو یوں میں میڈیسن چھوڑ دی، پھر میں سول سروس میں آ گیا. تو سول سروس بھی خود کو تلاشنے کا ایک ذریعہ تھا. میں نے بہت کچھ زندگی کو قریب سے دیکھا، دیہاتوں میں زندگی کو دیکھا، شہروں میں دیکھا، لوگوں سے ملا، گورننس کو دیکھا، جو ریاست کی ذمہ داریوں کو دیکھا، کوتاہیوں کو دیکھا، اسٹرینتھس کو دیکھا. پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، شاید میں ان جسے کہتے ہیں کہ حدود سے باہر نکلوں تو میں کوئی اور اچھا کام کر لوں، کیونکہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ جو روب داب ہے، یہ فلسفہ، یہ جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے. تو وہاں سے پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے کوئی، وسیلے جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں. تو کبھی کبھی آپ وقت کی حدود سے، قیود سے، زمان و مکان سے باہر نکلتے ہیں، اسپیس سے بھی باہر نکلتے ہیں، آپ ٹائم سے بھی باہر نکلتے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ مجھے لوگوں کے پاس بیٹھ کے بات کرنا اچھا لگتا ہے. ان کے دکھی دل کی آواز میں سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے دل کی آواز ہے، مجھے اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو دیٹس ہاؤ میں نے نوکری بھی چھوڑ دی اور پھر یہ مائکرو فائنانس کی طرف توجہ آ گئی اور پھر ادھر چلے گئے. تو میں جو کچھ بھی ہوں نا، اگر آپ کو ایک دو لائنز میں، الفاظ میں یا سطر میں، آئی ایم دی آؤٹ کم اینڈ دی سم آف آل تھنگس اراؤنڈ می. انہوں نے مجھے انفلوئنس کیا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں سیلف میڈ آدمی ہوں، مجھے وہ عجیب لگتے ہیں. کوئی سیلف میڈ ہو نہیں سکتا. مطلب ایک آدمی ہے، وہ اب بل گیٹس ہے، اس کو کہیں کہ جی تم جا کے کسی ایسے صحرا میں زندگی آغاز کرو جس میں لوگ ہی نہیں رہتے، جس میں بینک ہی نہیں ہے، جس میں ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے، جس میں اسکول ہی نہیں ہے، یعنی یونیورسٹی ہی نہیں ہے، جس میں مارکیٹ ہی نہیں ہے. تم مجھے $100 ارب کما کے دکھاؤ. کوئی بھی شخص جو کام کرتا ہے وہ یا کسی سے سیکھتا ہے، یا کسی سے ریلیشن شپ استوار کرتا ہے، یا کسی سے دوستی کرتا ہے. آپ کو مارکیٹ ہوتی ہے تو آپ چیزوں کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کہاں سے آتی ہے. تو آپ کسی ایسے جزیرے میں زندگی گزاریں جہاں پر کوئی شخص ہی نہیں ہے، تو آپ پھر آپ کوئی زندگی کی عظمت کو عبور کریں اور پھر کہیں جی میں سیلف میڈ ہوں، پھر تو میں مانوں. تو ہم جو کچھ بھی ہیں یہ ہم سب کی، میری سمجھ بوجھ میں کئی ہزار سال سے جو انسانیت سیکھ رہی ہے اس کی کنٹریبیوشن. وہ شخص جو غاروں میں رہتا ہے نا، اس نے بھی میرے مزاج اور میری شخصیت کی تعمیر میں کردار ادا کیا. تو میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور میں اتنا ذہین ہوں. مجھے یہ ذہانت بھی لوگوں سے ملی. مجھے یہ ایک چھوٹا سا فون ایک چیز ہے، یہ اگر میرے پاس نہ ہو تو میں آدھا رہ جاؤں. یہ کس نے مجھے دیا؟ دس از دی کلیکٹیو وزڈم. ایوری ہیومن بینگ از دی سم آف دیٹ. اور یہی وہ وجہ ہے جس پہ ہم اصرار کرتے ہیں کہ آپ کو لوٹانا چاہیے. آپ کو لوٹانا اس لیے چاہیے کہ جو کچھ آپ کو ملا وہ آپ کا نہیں تھا، آپ کو کہیں سے ملا ہے. کسی ہستی نے وہ ایک فریم ورک بنایا جس کے ذریعے سے آپ کی وہاں تک رسائی ہوئی ہے.
آپ اور میں ایک اچھے گھر میں پیدا ہو گئے, ہمارے ماں باپ پڑھے لکھے تھے, انہوں نے کہا نہیں ان کو پڑھانا ہے. تو جو جنریشنل گیپ کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں علم کیا ہے. اب 2 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. ابھی کیا میں یونیورسٹی پڑھا ہوں, میں امریکہ کی یونیورسٹی سے میں نے ڈگری لی, تو کیا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ان 2 کروڑ بچوں کے بارے میں سوچوں؟ ان 2 کروڑ بچوں کی کاسٹ پہ شاید مجھے یہ ڈگری ملی ہے. یہ بھی ایک سوچنے کا انداز ہے نا کہ خدا نے آپ کو جو دیا وہ ایک امتحان کے لیے دیا کہ ہاؤ وڈ یو یوٹیلائز دیٹ. اسی لیے پھر دوبارہ آپ کے سوال کی طرف, خود کو پہچاننے کا عمل یہ پھر ساری زندگی چلتا ہے. تو بس جس نے خود کو جان لیا اس نے سارے بھید جان لیے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ٹپیکل ڈے آپ کیسے اسپینڈ کرتے ہیں, ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں اپنے دن میں آپ؟ ٹپیکل ڈے میں ہوتا ہے کہ جب تک میری بیگم میرے پاس نہ ہو وہ دن میرا اچھا نہیں گزرتا. تو وہ میں آئی جسٹ وانٹ کہ میں صبح اٹھوں تو میں اس کو دیکھوں, اور دیٹس ہاؤ آئی بگن. صبح اٹھنے کے بعد پھر تھوڑا بہت میں ایکسرسائز کر لیتا ہوں, پھر میں ناشتہ واشتہ کرتا ہوں. پہلے میں جلدی ڈاکٹر چلا جاتا تھا, اب تھوڑا سا ذرا دیر سے جاتا ہوں, بٹ میں بہت جلدی اٹھ جاتا ہوں, کام شروع کر دیتا ہوں. کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ تو میں نماز کے وقت اٹھ جاتا ہوں. اس کے بعد پھر پڑھنا چڑھنا کچھ, میں لکھنے کا مجھے شوق ہے, میں نے 10 کتابیں بھی لکھی. اب لوگ کہتے ہیں آپ اتنا کام کرتے ہیں باقی سارا دن, اور لکھنے کا وقت کہاں سے ملتا؟ تو صبح کا وقت میرا لکھنے کا ہوتا ہے, اور میں لکھوں گا نہیں تو مجھے ایک طاقت اور توانائی نہیں ملتی. میری تمام تر انرجی از لنکڈ ود آئیدر ریڈنگ. اب ریڈنگ کم ہو گئی ہے, لکھنا زیادہ ہو گیا. تو پھر اس کے بعد سارا دن چلتے ہیں تو شام ہو جاتی ہے, اور پھر شام کو بھی کام شروع ہو جاتا ہے. اور پھر رات کو میری بیگم جب صبح اٹھتا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہے کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں, تم رات کو بھی جو سوئے ہوئے تھے تو تم اخوت کر رہے تھے. تو اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تم رات کو سوتے نہیں ہو, سوتے ہوئے بھی تم اخوت کا کام کر رہے ہوتے. تو دیٹ از سو مچ اوور ویلمنگ. تو جب کام عشق ہو جائے نا تو پھر وہ کام نہیں رہتا, پھر وہ پلیئر بن جاتا ہے. آئی لو مائی جاب, آئی لو مائی وٹ ایور آئی ڈو اٹ. تو وہ جو فیض صاحب نے کہا نا کہ ہم دنیا میں مصروف رہے, کچھ عشق کیا, کچھ کام کیا, بالآخر تھک ہار کے ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. تو اگر دونوں کو علیحدہ علیحدہ آپ دیکھیں گے تو پھر وہ دونوں ادھورے رہ جائیں گے. اگر آپ ان کو ایک بنا دیں, یعنی آپ اپنے کام سے ہی عشق کریں یا آپ کا عشق ہی آپ کا کام ہو جائے, تو پھر وہ یونٹی بنتی ہے, پھر وہ کام زیادہ خوش, پھر آپ تھکتے نہیں ہو. اب میں تھکتا نہیں ہوں, میں اب رات کو 1 بجے بھی کہیں 2 بجے بھی کہیں کہ اگر آپ نے قوت کی بات کرنی ہے تو الحمدللہ آئی ایم فریش, فل آف انرجی اینڈ ویگر. یہ بھی ایک خوش قسمتی میں کہتا ہوں کہ جس شخص کو جو کام ملا اگر وہ اس کا عشق بن جائے یا اس کی زندگی کی سب سے بڑی منزل بن جائے. تو وہ میں نے ایک بڑے امیر آدمی سے پوچھا کہ یار تم نے اتنی دولت کما لی ہے, اب تم کیوں؟ وہ کہتا ہے مجھے کام سے عشق ہے. رات کو 2 بجے میں اٹھ جاتا ہوں اور پھر بے چین ہو کے اپنے بیڈ روم میں گھومتا ہوں کہ کب سورج نکلے گا اور کب میں کام شروع کروں گا. پھر ایک اور امیر آدمی نے مجھے کہا کہ مائی امپلائیز ورک فرام 9 to 5 اینڈ آئی ورک فرام 5 to 9. دس از دا ڈفرینس آف مائی سکسیس. 9 to 5 آپ سمجھتی ہیں, 5 to 9 یعنی یو ہیو ایکسٹینڈ. حالانکہ وہ آدمی اس کو وہ نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں, اگر صرف پیسہ کمانا ہے تو پھر وہ نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں. لیکن انسان کی زندگی کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے, انسان کی زندگی کا مقصد کائنات کو خوبصورت بنانا ہے, ویلیو ایڈیشن کرنی ہے. قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے پیسے کمائے, یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ وٹ ویلیو یو کریٹڈ. تو اس ویلیو, آپ کے درجات کی بلندی کا انحصار اس ویلیو پر ہے جو آپ اس کائنات میں ایڈ کر کے جائیں گے اور اپنے کائنات کے مالک کو بتائیں گے کہ مجھے تو نے بھیجا اس دنیا میں تو میں نے یہ ویلیو ایڈ کی ہے, میں نے یہ مشین بنائی ہے, میں نے لوگوں کی زندگی کو آسان کیا ہے, میں نے
کسی کے آنسو بھی پوچھے ہیں, میں نے روٹی بھی کھلائی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک انسان, اس نے ایک شخص کی انسان کی زندگی بچائی, اس نے پوری کائنات کو بچایا. تو یہ اس کی مخلوق جس میں نے آپ کو بتایا کہ انسان نہیں شامل, پرند یہ سب کچھ شامل ہے, انوائرمنٹ. تو یہ ویلیو ایڈیشن جو ہے نا, دیٹ ول آپ کو انیبل کرے گی کہ روز حساب پیش ہو جب میرا دفتر عمل, یعنی جب روز حساب آئے گا اور میرا عمل کا جو ساری چیزیں اللہ کے حضور پیش ہو, تو شرمساری نہیں ہونی چاہیے. تو دس شوڈ بی ون آف دی آبجیکٹیوز. تو اپنی تلاش کیسے ہوئی, ابھی ہو رہی ہے, اور یہ تلاش مکمل تو ہو نہیں سکتی. بہرحال اس تلاش کے توسط سے مجھے شاید میں تھوڑا سا انیبل ہو جاؤں کہ میں اپنے رب کو کہوں کہ میں نے کچھ نہ کچھ تو کیا. بالکل. تو مجھے یہ بتائیں کہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی سکسیس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, کہتے ہیں. عموماً آپ نے بھی اپنی وائف کے بارے میں ذکر کیا کہ شی از اے ویری امپورٹنٹ پرسن ان یور لائف. تو تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیں ہمیں کہ کیا ان کا رول رہا ہے آپ کی سکسیس میں, آپ کی جرنی میں, ان کا ساتھ کیسا رہا آپ کے؟ دیکھیں, شی از ویری انٹیلیجنٹ, شی ہیز اے گریٹ سینس آف ہیومر, اور آئی آلویز انجوائے ہز کمپنی. تو شی آلویز انسپائرز می. مثلاً سول سروس میں جب تھا, تو آپ کو پتہ ہی ہے اس ملک میں سول سروس کو پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا ہے. تو جب میں نے ریزائن کیا تو ایوری باڈی واز اسٹارٹڈ اینڈ ناراض ہوئے, جی یہ کیا کر دیا, یہاں تو پٹواری کی نوکری نہیں چھوڑتا آپ نے. تو جب میں نے اس کو آ کے بتایا کہ آئی ہیو ریزائن, شی اسمائلڈ, اس نے کہا آئی ہیو فل ٹرسٹ آن یو. تو دیز آر تھنگس, اور یہ چیزیں آپ کو اسٹرینتھ کر دیتی ہیں نا, آپ کو خوشی ملتی ہے. تو بے شک وہ میرے سے گفتگو نہ بھی کرے, کئی دفعہ ہم کئی گھنٹے بھی بیٹھے رہیں تو میں کہتا ہوں میں کام کر رہا ہوں, میں گفتگو نہیں کر سکتا. وہ ناراض ہوتی ہیں کہ مجھے کیوں پھر بیٹھا آیا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یور پریزنس گیوز می اسٹرینتھ. ضروری تو نہیں ہے کہ گفتگو زبان سے کی جائے, آپ کی پریزنس بھی گفتگو ہے, آپ کا وجود ہی گفتگو ہے, نہ کہتے ہوئے بھی آپ بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. تو شی از ویری امپورٹنٹ ان مائی لائف, اور الحمدللہ مجھے اپنی والدہ سے بھی ایسی ہی محبت ملی. تو انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ ہیو اینی سسٹر, تو وہ مجھے کمی تو محسوس ہوتی ہے, بٹ آئی لو مائی ڈاٹر, شی گیوز می, اور مائی سن, اس کی جو ہے, اینڈ ریسنٹلی ہی از میرڈ, تو اس کی جو بیگم ہے, شی آلسو الحمدللہ شی گیوز می اے لاٹ آف لو اینڈ کیئر. تو یہ چند لوگ ہیں. میری بیٹی ہے, وہ پاکستان میں رہتی ہے, اس کا میاں وہ باہر رہتے ہیں, بٹ اس کے بچے جو ہیں ہی گیو می اسٹرینتھ. ان کی اسمائل میں مجھے لاکھوں بچوں کی اسمائل نظر آتی ہے. اب اس کو کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہ سمجھیں, دس از ریئلٹی, کہ جب وہ مسکراتے ہیں تو میرا دل کہتا ہے کہ ہر بچہ مسکرائے. تو اب کوئی لوگ کہیں گے پتہ نہیں میں ڈرامہ بازی کر رہا ہوں. تو جب آپ کے اپنے خوشیاں جب تھوڑی سی آپ ان کو پھیلا دیں نا, تو وہ دنیا کی خوشیاں بن جائیں, تو پھر زندگی زیادہ بامعنی ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ سے باتیں کر کے بہت ہمیں مزہ بھی آ رہا ہے اور بہت سیکھ بھی رہی ہوں. میں تو بہت سیکھ رہی ہوں. مجھے نہیں پتہ یہاں پہ ہمارا اسٹاف بیٹھا ہے اور لوگ بیٹھے ہیں پیچھے جو سب مینیج کر رہے ہیں, تو میں سب کا ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ہم سب کوائٹلی بیٹھے ہیں, آپ سے سیکھ رہے ہیں, ورڈز آف وزڈم ہے یہ ہمارے لیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آخر میں آپ کچھ ایسی اور باتیں ہم سے ایسی کرنا چاہیں گے, would you leave us and our audience with some other pearls of wisdom before we end this today? دیکھیے, باتیں تو بہت ساری ہیں. میں کہوں گا آپ سے کہ میری کتابیں پڑھیں, آپ اخوت کا سفر پڑھیں, آپ 4 آدمی پڑھیں. کتاب میں نے لکھی ہے مولو مسلی. وہ مولو مسلی از دی کریکٹر جو ہمارے معاشرے میں ہے, جو سب سمجھیں کہ سب سے غریب ہے, سب سے استحصالی شخص ہے, سب سے زیادہ دکھ اور جنریشنل پاورٹی کا الٹیمیٹ ایپیٹوم ہے. تو اس میں 20-25 کردار ہیں جو حقیقی کردار ہیں, ان کی کہانی ہے. ایک طوائف ہے, ایک
معذور بچہ ہے, ایک خواجہ سرا ہے, ان سب کی کہانیاں ہیں, وہ حقیقی کردار, وہ پڑھیں. انہی میں بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں جو میں نے دنیا سے سیکھیں اور پھر ایک نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی, تو وہ دیکھیں. باقی بس پیرلز آف وزڈم کے لیے تو آپ کسی صوفی کے پاس جائیں, کسی بڑی کتاب پڑھیں, اور الحمدللہ سب کو قرآن پاک پڑھنا چاہیے. پیرلز آف وزڈم جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھنی چاہیے. تو وہ تو آپ کو روشنی نور تو وہیں سے ملتا ہے. باقی لوگوں کی باتیں وہ بھی آپ کو بڑی سم ٹائم انسپائر کرتی ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو پہچانیں, اور جو کچھ آپ کو ملا وہ یہ مت سمجھیں کہ آپ کا ہے, وہ کسی اور کے لیے آپ کو شاید ملا ہے. اور دیں لوگوں کو, مسکراہٹ دیں, خوشیاں دیں. اور صدقہ یہ نہیں ہے کہ پیسہ دینا, کہیں سے ایک رستے میں پڑی ہوئی اینٹ اٹھا کے ادھر کر دینی, رستے میں صفائی, کسی کو السلام علیکم کہہ دینا. چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا, ان کو ہم سمجھتے شاید یہ انسگنیفیکینٹ ہے, بٹ اس میں ہی دنیا کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. میں آپ کو السلام علیکم کہہ دوں, میں آپ کو اسمائل دے دوں, میں آپ کو اچھا مشورہ دے دوں, میں آپ کو خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہوں, کوئی بھی بیمار ہو, میں اس کو پتہ کرنے چلا جاؤں. کبھی کبھی آپ اتنے اداس ہوتے ہیں, جسٹ میسج فرام اے فرینڈ آپ کو دوبارہ سے زندگی دے دیتا ہے. تو ہمیں بڑے بڑے کام کرنے کی بجائے سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے کام. ہم پریشان رہتے ہیں اس ملک کی اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی, وہ چھوڑ دو اس بات. یہ دیکھو کہ تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں تم ان کے حقوق ادا کر رہے ہو, ان کو خوش کر رہے ہو, تمہاری وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے. اگر ہر شخص یہ کام کرنا شروع کر دے, آپ یقین کریں یہ اکانومی بھی ٹھیک ہوگی. تو ہم سمندر عبور کرنا چاہتے ہیں, ہمارے سامنے جو ایک کھائی ہے اس کو تو ہم عبور نہیں کرتے. چھوٹا کام ہم کرتے نہیں, ہم کہتے ہیں بڑے بڑے کام کریں. تو چھوٹے چھوٹے کام جن سے لوگوں کی زندگی پہ خوشی آئے, اور وہ کوئی مشکل نہیں ہے, ڈھونڈنا بھی مشکل نہیں ہے. ایسے کام خود ڈھونڈیں, دیکھیں زندگی خوبصورت ہو جائے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ لاسٹ ورڈز آف ہم آپ سے پوچھیں گے اور اس کے بعد اینڈ کر دیں گے, مگر پھر ایک سوال آ گیا میرے ذہن میں, اور یہ سوال کرنا بہت ضروری ہے آپ سے, کیونکہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو لرن فرام یو ایز ویل. وہ یہ کہ جب آپ کو سکسیس ملنی شروع ہوئی, اور آپ کو ماشاءاللہ بہت سکسیس ملی, آپ کو پوری دنیا میں آپ کے بارے میں لکھا گیا, انفیکٹ آپ کو نوبل پرائز ہے اس کے لیے بھی نامینیٹ کیا گیا ماشاءاللہ. تو یہ جو ساری سکسیس ہے اس کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہاؤ ڈز دس, جب یہ آپ کے پاس آتی ہے اور یہ سکسیس آتی ہے, یہ اتنا بڑا ماشاءاللہ ایک فالوئنگ ہے آپ کی, لوگ آپ کے فین ہیں, میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں, تو یہ جو اتنی پوری سکسیس ہے اس کو آپ کیسے ہینڈل کیسے کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو کیپ یور سیلف گراؤنڈیڈ آفٹر وین یو سی آل دس؟ یہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہے یہ خدا کی رحمت ہے اور خدا کا انعام ہے, اس کی عطا ہے. اور میں اگر اپنے آپ سے نکل جاؤں گا تو یہ مجھ سے چھن جائیں گی نعمتیں. جو دینے والا ہے وہی عزت دیتا ہے, وہی عزت چھینتا ہے. تو سب سے بڑی چیز اس دنیا میں, اگر آپ مجھ سے ایک بات پوچھیں کہ واٹ از دی الٹیمیٹ, دیٹ از ہیوملٹی, انکسار, عاجزی. کبریائی جو ہے نا, یعنی بڑا ہونا, یہ صرف خدا کو زیبا ہے. جتنا بڑا درخت ہوگا اتنا ہی جھکے گا. دریا کبھی کسی کو کہتا ہے کہ تم نے پانی پیا ہے تو میرا شکریہ ادا کرو. تو یہ دس از اگینسٹ دی پرنسپلز آف ہیومینٹی. خود کو جتنا بھی آپ معمولی سمجھیں گے نا, تو خدا اتنا ہی آپ کو اور بھی دیتا ہے. تو عاجزی, انکساری, ہیوملٹی, دیٹ از, مجھے تو الحمدللہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جو بھی, جیسے آپ کامیابی کہتے ہیں, میں اسے خدا کی دین کہتا ہوں, خدا کی رحمت کہتا ہوں. تو مجھے ملتی ہے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اور خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے, مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو اس کی جناب میں پسندیدہ نہ ہو. ویسے آپ جو اس کو کہہ رہی ہیں نا سکسیس, وہ ایسی سکسیس نہیں ہے. ایسے چھوٹا سا کام کیا ہم نے, اللہ کی قبولیت ہے.
میری سکسیس اگر آپ سمجھتے ہیں ہوگی تو وہ ہوگی کہ جب پاکستان میں کوئی شخص غریب نہیں ہوگا. جب تک پاکستان میں ایک شخص بھی غریب ہے ہم سب غریب ہیں, ہم سب ناکام ہیں. تو یہ ایک ہمارا آبجیکٹیو ہے. اللہ اس میں کامیابی دے گا, نہیں دے گا تو ہم سے آنے والے لوگ ہم سے بہتر ہوں گے. تو جو ضروری تو نہیں ہے کہ جو کام ہم نے کیا وہ ہماری زندگی میں مکمل ہو جائے. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ 2000 سال پہلے ایک شخص نے پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا اور اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی اڑنا چاہتا ہوں, تو 2000 سال بعد اس کا خواب پورا ہوا. تو آج ہم جس غربت کو دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ 100-200 سال بعد عجائب گھر کی زینت بن جائے. لوگ دیکھیں وہ ایسے لوگ رہتے تھے ان غاروں میں, ان ٹوٹے پھوٹے کمروں میں, ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں, یہ کھاتے تھے. شاید زندگی اس مقام پہ پہنچ جائے. تو وہ ایک آئیڈیل ہے, اس کی تلاش ہے. تو وہاں تک پہنچے بغیر ہم کیسے کہہ دیں کہ ہم سکسیزفل ہیں. تو یہ اور دوسری ایک اور بھی چیز ہے, میں کبھی کبھی سکسیز کو میئر کرتا ہوں ان پٹ سے, آؤٹ پٹ سے نہیں, کہ کیا میں نے واقعی اتنی محنت کی ہے جس کے نتیجے میں یہ رزلٹ نکل رہا ہے. تو مجھے سوال کا جواب نہ میں ملتا ہے, میں سے زیادہ محنت کر سکتا تھا. جس دن میں الٹیمیٹ محنت کروں گا اس دن میں سکسیسفل ہوں گا. بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی. تھینک یو سو مچ سر فار گریسنگ اس ود یور پریزنس. اور آپ ادھر آئے اور آپ نے بہت پیاری باتیں کی. تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو ایز ویل ہو لسن ٹو اس. آئی ایم شیور کہ آپ نے ڈاکٹر امجد ثاقب سے آج بہت کچھ سیکھا, اینڈ his journey was extremely valuable to you as well in your lives, in your personal lives as well. ہم انشاءاللہ اسی طرح کسی اور کے ساتھ نیکسٹ ٹائم آپ کو لے کر آئیں گے, بیکاز دس ہول سیریز از اباؤٹ امپیکٹرس. وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ بہت بڑا کام کیا ہے, جن لوگوں نے اس دنیا کو کسی طرح بہتر بنایا ہے. جس طرح ڈاکٹر امجد ثاقب نے کہا کہ جن لوگوں نے کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈیشن کی ہے, دے میڈ اے ڈفرینس بیکاز آف دیئر ایگزسٹنس ان دس ورلڈ, دے ایڈیڈ سم ویلیو. ان لوگوں سے ہم بات کریں گے اس سیریز میں. دس سیریز از کالڈ ہیومنز ود اے پرپز. ٹل نیکسٹ ٹائم, سائننگ آف. دس از کنول چیمہ. I will see you soon, inshallah.